غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا عبدالمصطفیٰ صدیقی حشمتی قاضی اشرا رضوی شریف و بارہ بنکی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں کورونا وائرس کی وجہ سے ایک خوف، ایک ڈر اور ایک دہشت کا ماحول پھیلا ہوا ہے۔ یہ بیماری ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ جس کا ابھی تک کوئی مناسب علاج دریافت نہیں کیا جا سکا ہے۔ اس لیے حکومت کی طرف سے یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ احتیاط کیا جائے اور بھیڑ بھاڑ والے مقامات کو مقفل کر دیا گیا ہے تاکہ کورونا وائرس جیسے وبائی مرض پر کنٹرول پایا جا سکے۔ اٹلی دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی کل آبادی ہندوستان کے ایک صوبے کے برابر بھی نہیں۔ وہ کورونا کے مریضوں کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہندوستان جیسے ملک میں جس کی آبادی 130 کروڑ سے زائد ہے یہ بیماری پھیل گئی تو اس کا روکنا کتنا مشکل ہوگا، اس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ملک کے ہر شخص سے گزارش ہے کہ حکومت کے بتائے ہوئے ہدایات پر عمل کریں تاکہ اس وبائی مرض سے وطن عزیز ہندوستان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ماہرین امراض بتاتے ہیں کہ کورونا جراثیم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ صفائی اور پاکیزگی کا مکمل خیال رکھا جائے۔ ہاتھ کو برابر صابن وغیرہ سے دھوتے رہنا چاہیے۔ دکان، مکان اور گھر کے آس پاس بھی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے۔ لہذا وطن عزیز کے باشندگان ان باتوں پر خصوصی توجہ دیں اور اپنی مدد خود آپ کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ 5 وقت نماز سے پہلے وضو کیا کرو۔ وضو میں دونوں ہاتھ دھلے جاتے ہیں، کلی کی جاتی ہے، ناک صاف کی جاتی ہے، چہرہ دھلا جاتا ہے، پیر دھلے جاتے ہیں، سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ جسم کے جتنے اعضاء کھلے رہتے ہیں انہیں دن میں اور رات کے بیچ میں کم سے کم 5 مرتبہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دھونے کا حکم دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، ان کے بال کچھ میلے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اپنے بال کو صاف ستھرا کر کے آؤ۔ ایک صاحب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑے میلے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اپنے کپڑے صاف ستھرے کر ڈالو۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا و مولا نے بھی ہمیں یہ حکم دیا کہ ہمیشہ صاف ستھرا رہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب نے تو ہم کو یہاں تک بتایا کہ راستے میں جدھر سے لوگ آتے جاتے ہوں پاخانہ پیشاب نہ کیا جائے، درخت کے نیچے پاخانہ پیشاب نہ کیا جائے۔ اس لیے وطن عزیز ہندوستان کے تمام باشندگان کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ہند کی مدد کریں، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ سخت ضرورت کے وقت جب گھروں سے نکلیں تو جلد اپنی ضرورتیں پوری کر کے گھروں میں واپس آ جائیں۔ فضول کاموں سے بچیں اور کہیں بھیڑ نہ لگائیں۔ بلا وجہ شرعی نماز پنجگانہ کی جماعت چھوڑنا سخت گناہ ہے، لیکن ایسے موقع پر کہ جب یہ مرض ایک ساتھ لوگوں کے اکٹھا ہونے سے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے تو حکومت کی طرف سے پابندی عائد کی گئی ہے، تو 5 وقت کی نمازیں مسجدوں کے بجائے گھروں میں بھی اگر چاہیں تو 2-3 لوگ گھر کے جماعت قائم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ مسجدوں کو ویران نہ کیا جائے، امام مؤذن اور چند لوگ مل کر مسجد کو آباد رکھیں، وہاں باجماعت نماز پڑھیں۔ ہاں البتہ نماز جمعہ میں 14 رکعتیں ہوتی ہیں جس میں 2 رکعت فرض ہے۔ 12 رکعتیں تو گھر میں پڑھی جا سکتی ہیں، مگر 2 فرض جمعہ کی نماز جو ہے وہ مسجد کے علاوہ اور کہیں ادا نہیں ہوگی، اس لیے مسجد ہی میں وہ جمعہ کی فرض نمازیں 2 رکعت کی پڑھنا چاہیے۔ اس لیے حکومت سے بھی ہماری گزارش ہے کہ مشکل سے 5 منٹ کا وقت فرض نماز کی ادائیگی میں لگے گا، اس لیے اتنی مہلت دیں کہ لوگ صفائی کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اپنے گھروں سے وضو کر کے مسجد میں 5 منٹ کے لیے آئیں اور 1 منٹ کا خطبہ ہو اور 3 منٹ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اس سے جو مسلمانوں کے اوپر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے وہ فرض چھوٹنے نہیں پائے گا، اور اگر اس پر پابندی عائد کی گئی
تو گھروں میں چونکہ جمعہ کی نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے یہ فرض نماز مسلمانوں کی چھوٹ جائے گی۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے حکومت کے لوگ اس پر بھی غور کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ جمعہ کے دن 5 منٹ کے لیے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اجازت دیں۔ میں پھر ایک مرتبہ اپنے ملک کے سارے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر دھرم کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ حکومت کا تعاون کریں اور بلا وجہ ادھر ادھر پکنک منانے کے لیے نہ نکلیں۔ سخت ضرورت کے تحت اگر کوئی کام ہو تو نکلیں، ورنہ اپنے گھروں میں رہیں۔ السلام علیکم۔